سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 42، شروع سے چوتھی سطر رکوع سے، آیت نمبر 267۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ کل کے سبق میں بھی اور اسی طرح آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے متعلق کچھ اصول بیان کیے تھے کل کے سبق میں، اور کچھ باتیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے راستے میں کون سا مال دینا چاہیے، یہ تو کل بتایا گیا کہ کس کو دینا چاہیے، اور دینے کے بعد اس کو آخرت تک لے جانا، کون سی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ کے سامنے بات آ گئی ہے کہ ایک تو احسان جتلانا، اور ایک ہے تکلیف دینا یا اس صدقے کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ اس سے بندے کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے اور ضائع چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو۔ صدقہ دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو تو ضائع مت کرو اپنے نیک اعمال کو، اسے لے جاؤ آخرت تک۔ اور یہ بات کئی مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دی گئی۔ آج اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ صدقے میں اچھا مال دو۔ ہوا کچھ یوں کہ مدینہ منورہ میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ایک جماعت بیٹھا کرتی تھی جو دین سیکھا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس جماعت کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ مسجد میں بیٹھ کر دین سیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام محلے والوں پر تھا، تو وہ کھجوریں لایا کرتے تھے اور وہاں پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ وہاں چونکہ کھجوروں کے باغات ہوتے تھے، تو اس میں چند لوگوں نے کچھ ایسے کھجوروں کے خوشے لے آئے جو زیادہ عمدہ مال نہیں تھا، اس کے مال میں سے تھوڑا سا کمزور تھا۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ تنبیہ نازل کی کہ تم اگر خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں تو وہ مال خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہو۔ وہ مال مت خرچ کرو کہ اگر آپ کو لینا پڑے، خود کوئی آپ کو دینے لگے تو آپ آنکھیں چھپاؤ، نظر انداز کرو، یا اگر قبول بھی کرو تو بہت شرم محسوس کرو اس میں کہ مجھے ایسا مال دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ایسا مال ہو تو وہ جس طرح آپ کو قبول کرنے میں ناگواری محسوس ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے کو بھی قبول کرنے میں ناگواری محسوس ہوگی۔ تو اس بات کا تذکرہ ہے اس آیت میں، ترجمہ دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، من طیبات، اس پاکیزہ مال میں سے، عمدہ مال میں سے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، ومما، اور اس میں سے، اخرجنا لکم من الارض، جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے۔ طیبات ما کسبتم، پاکیزہ مال۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ حلال مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
حرام مال آپ خرچ کرو بھی تو بھی اس کا اجر آپ کو نہیں ملنے والا. تو طیبات ما کسبتم، اپنے مال میں سے جو حلال آپ نے کمایا ہے وہ خرچ کرو اللہ کے راستے. ومما اخرجنا لکم من الارض، وہ مال یا وہ فصل جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ زمین سے جو فصلیں وغیرہ اگتی ہے ان میں سے اللہ نے عشر مقرر کیا ہے. مسلمان ہے تو اس کے اوپر جو لازم کیا گیا ہے اسے عشر کہتے ہیں، اور کافر ہے تو اسے خراج کہتے ہیں. تو عشر آپ کو پتہ ہے، بارانی زمین ہو اس سے جو فصل ہوتی ہے اس میں 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا، اور نہری زمین ہو تو اس میں سے کتنا؟ 20واں حصہ. نہیں پتہ آپ کو؟ ہاں، جو بارانی زمین ہے، جو بارش کے ذریعے سے وہ فصل اگتی ہے، تو اس میں سے 10واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو عشر کہتے ہیں. اور جو نہری زمین ہے تو اس میں سے 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا. یہ مسلمان کے اوپر، اور کافر کے اوپر جو بھی مقرر ہو اسے خراج کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم ان میں سے خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، عمدہ مال خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث، ولا تیمموا، اور مت ارادہ کرو، قصد مت کرو، الخبیث منہ، اس میں سے بیکار کا، بیکار مال اللہ کے راستے میں دینے کا قصد مت کرو. تنفقون، تم خرچ کرتے ہو اس کو، ولستم بآخذیہ، اور تم خود نہیں لینے والے اس کو، خود نہیں لینا پسند کرتے. الا ان تغمضوا، مگر یہ کہ ان تغمضوا، آنکھیں بند کرو تم، فیہ، اس میں، اس کو لیتے ہوئے شرم کے مارے آنکھیں بند کر کے تم لو، اور شرم محسوس کرو وہ مال دوسروں کو کیوں دیتے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی، بے پرواہ ہے، حمید، حمد والا ہے، صفات والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان آپ کو مال خرچ کرنے سے روکے گا. وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، فقر سے ڈراتا ہے. حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا جو دیتے ہو اللہ کے راستے میں، اور اللہ پاک تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے کہ جو مال خرچ کرو گے اس کے بدلے میں تیری بخشش ہوگی، گناہوں کی معافی ہوگی، اور خود روزی میں بھی برکت ہوگی. تو دو باتیں ہیں، شیطان بھی ذہن میں اور دل میں بات ڈالتا ہے کہ مال مت خرچ کرو، اور رحمان بھی دل میں بات ڈالتا ہے کہ مال خرچ کرو. تو پھر انسان اپنے اختیار سے جون سا راستہ بھی اختیار کرتا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، ڈراتا ہے تمہیں، الفقر، فقر سے، مفلسی سے، ویأمرکم، اور حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء، بالفحشاء، بے حیائی کا یا بخل کا. بخل کا حکم دیتا ہے کہ جمع کرو مال، کیوں خرچ کرتے ہو، یہ آپ نے کمایا ہے اپنے پسینے کا، تو دوسروں کو کیوں مفت میں دیتے ہو. تو یہ آپ کو ڈراتا ہے اور بخل کا حکم دیتا ہے. واللہ، اور اللہ، یعدکم، وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ، مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اس کی طرف سے، وفضلاً، اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے. ایک تو تمہاری بخشش ہوگی، ایک تمہاری روزی میں برکت ہوگی. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علیم، خبردار ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت، اللہ پاک دیتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ دانائی، فہم و فراست، اور دین میں صحیح رہنمائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور وہ جس کو حکمت دی گئی، دانائی دی گئی، فہم و فراست دی گئی، دین کی صحیح رہنمائی دی گئی، فقد اوتیا، پس تحقیق دی گئی اسے، دیا گیا اسے، خیراً کثیرا، بہت سارا خیر، اس کو بہت خیر ملا جس کو دین کی سمجھ اللہ پاک نے دی. مفسرین فرماتے ہیں قرآن کا علم یا دین کی صحیح رہنمائی، یہ ساری باتیں سے مراد. وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا، الا اولو الالباب، مگر عقل والے، مگر عقل مند لوگ ہی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من نفقۃ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو،
یا دوسرے طریقے سے ریا اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہو، او نظر تم من نظر، یا جو بھی تم منت مانتے ہو، نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ جانتا ہے اس کو، وما للظالمین من انصار، نہیں وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کا من انصار کوئی بھی مددگار. یعنی جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے، یا نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ مت سمجھو کہ یہ ضائع چلا جائے گا، یا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا ان باتوں کا. اللہ کو ہر بات کا پتہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے راستے میں اللہ کو تو پتہ ہے، ہم جیسے بھی خرچ کریں، کہیں بھی خرچ کریں، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، اللہ کو پتہ ہے. یہ بتائیے کہ کون سا صدقہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ وہ صدقہ جو چپکے سے دے، ہم کسی اور کو پتہ نہ چلے، صرف اللہ کو پتہ چلے، یا سب کو ظاہر کر کے دیں؟ کون سا صدقہ بہتر ہے، ظاہری یا سری؟ چپکے سے دینا بہتر ہے یا ظاہری اعتبار سے؟ تو ظاہری اعتبار سے صدقہ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سری صدقہ، وہ صدقہ جو آپ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ سے اس کو پتہ نہ چلے، صرف اللہ کو پتہ ہو اور اسے پتہ ہو. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے زمین پیدا کی نا، زمین، تو یہ زمین ہلنے لگی، پانی کے اوپر بچھایا، پانی کے اوپر، تو خلق الجبال، پہاڑوں کو پیدا کیا، اس کے اوپر گاڑ دیا، تو زمین رک گئی. فرشتے پوچھنے لگے یا اللہ، ان پہاڑوں سے بھی تو نے کوئی زیادہ طاقتور چیز پیدا کیا ہے؟ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو سب سے طاقتور ہے، کیونکہ زمین ہل رہی تھی، اس کی وجہ سے زمین رک گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، الحدید، لوہا میں نے اس سے بھی زیادہ طاقتور پیدا کیا. اچھا یا اللہ، لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا، یا اللہ لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، النار، آگ کو میں نے پیدا کیا کہ اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی. اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ ہاں، پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. اللہ پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا ہاں، ہوا ہے کہ اس پانی کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. سمندر میں جب طوفان آتا ہے کیا حالت ہوتی ہے، یا بارش آتے ہے تو جس طرف ہوا، تو اللہ ہوا سے بھی طاقتور چیز ہے. کہا ہاں، اس ابن آدم کے بیٹے کا وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، وہ ان سب چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ چیز تمام کے تمام بلا و مصیبتوں کو ٹال لیتے. اور ویسے بھی چپ کے صدقے دینے میں کئی فائدے ہیں، 3 علماء نے گنوائے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں ریا اور تکبر نہیں آتا. آپ نے چپکے سے کسی کو صدقہ دے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ریا کہاں سے آئے گی، تکبر کہاں سے آئے گا؟ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہو وہ بھی شرمندہ نہیں ہوتا. آپ سب کے سامنے کسی کو 10 روپے دو، چاہے زیادہ بھی دو، وہ کسی کے سامنے پھر آنکھ نہیں اٹھا سکے گا، وہ شرمندہ ہوگا اس سے. آپ چپکے سے اس کی ضرورت پوری کر دو، اسے بھی پتہ نہ ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اسے شرمندگی نہیں ہوگی، اس کی ضرورت پوری ہوگی. اور ایک دنیاوی فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ صدقہ دو گے، زکوٰۃ دو گے، جتنا زیادہ دو گے، اگر سب کے سامنے دو گے تو لوگ کہیں گے بہت پیسہ ہے اس کے پاس، بہت پیسہ ہے. نظر لگ سکتی ہے، کسی کے دل میں کوئی بات بری آ سکتی ہے کہ کس طریقے سے اس سے پیسہ لینا ہے، چھین لوں میں، کسی طریقے سے ڈاکہ ڈل سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ چپکے سے دو گے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کتنا مال ہے، تو آپ کے مال کا جو ظاہر ہونا ہے وہ بھی چھپ جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو صدقہ دینا ہے چپکے سے. پھر علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ آپ کھل کے بھی دے سکتے ہو تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے تو مجھے بھی دینا چاہیے. اور عمومی طور پر چپکے سے صدقہ دینا یہ زیادہ بہتر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات، یہ جواب آیا صحابہ کے سوال پر.
ان تبدوا الصدقات اگر ظاہر کرو تم الصدقات اپنے صدقوں کو فنعما ہی پس یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور دو اس کو فقراء اور مساکین اور محتاج لوگوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ چھپکے سے دینا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ اور مٹاتا ہے یہ تمہارے من سیئاتکم آپ سے، من سیئاتکم آپ کے گناہ مٹاتا ہے، تو چپکے سے دینا زیادہ بہتر ہے اور یہ آپ کے گناہ بھی مٹاتا ہے، واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو، چپکے سے صدقہ دیتے ہو یا ظاہری طور پر دیتے ہو، خبیر خبردار ہے، وہ جانتا ہے، اس کا بدلہ دے گا۔ ترجمہ دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، انفقو تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم من طیبات اس پاکیزہ مال کو یا حلال مال کو، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ومما اور اس میں سے اخرجنا جو نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث اور مت قصد کرو، ارادہ مت کرو، الخبیث منہ اس میں سے بری چیز کا، تنفقون خرچ کرتے ہو تم، ولستم بآخذیہ اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے خود، الا مگر ان تغمضوا کہ بند کر لو آنکھ تم شرم کی وجہ سے، فیہ اس میں ایسی چیز مت دو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ غنی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، حمید صفات والا ہے، الشیطان شیطان یعدکم الفقر ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، مفلسی سے، ویأمرکم اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء بخل کا اور بے حیائی کا، واللہ اور اللہ یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرۃ منہ اس کی طرف سے بخشش کا، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم خبردار ہے، یؤتی الحکمت دیتا ہے وہ حکمت، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت اور وہ شخص جس کو دی گئی حکمت اور دانائی اور فہم و فراست اور دین کی صحیح رہنمائی، فقد اوتیا پس دیا گیا اسے خیرن کثیرا بہت سارا خیر، وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتا، الا مگر اولو الالباب عقل والے، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وما انفقتم اور جو کوئی بھی تم خرچ کرتے ہو، من نفقت خرچنے میں سے، او نظر تم من نظر یا منت مانتے ہو کوئی بھی منت، فإن اللہ پس بے شک اللہ یعلمہ اسے جانتا ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کا من انصار کوئی بھی مددگار، ان تبدوا الصدقات اگر ظاہر کرو تم صدقوں کو، فنعما ہی تو یہ بھی اچھا ہے، وإن تخفوها اور اگر چھپاؤ تم انہیں، وتؤتوها اور دو انہیں، الفقراء فقراء کو، مساکین کو، محتاجوں کو، فہوا پس یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ویکفر اور مٹاتا ہے یہ عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں میں سے، واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو خبیر خبردار ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔